کیا ہے میرے بھائی؟ انہیں کھڑا ہو گیا بول رہا نبی کو علم غیب نہیں ہے، انہیں کھڑا ہوگا بول رہا نبی ہماری طرح، انہیں کھڑا ہو کے بول رہا میلاد کرنا کہاں، انہیں بول رہا نعتیہ محفل کہیں کو کر رہے ہیں، انہیں بول رہا نبی کے بارے میں ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ جلسے کیا ہے، یہ جلوساں کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ارے تم مسلمان بھی تو ہو، نالائق ہو، اختلاف کرنا ہو تو ہم سے کرو، سنی مرکزی میلاد کمیٹی سے اختلاف کرو، حافظ یوسف صاحب سے اختلاف کرو، ان لوگوں سے اختلاف کرو، اپنے باپ سے کرو، اپنے دادا سے کرو۔ ارے نادانو، اس کے ساتھ اختلاف کیسے کر سکتے ہو جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو، جس کا کلمہ پڑھنے نے تمہیں مسلمان بنا دیا، اس ہستی اعظم پر اختلاف، ایسی پاک ذات پر اختلاف، اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو تمہارے ایسے مسلمان ہونے پر۔ بخاری شریف کی حدیث سن لو، بس آخری بات سن لو، ایمان تازہ کر کے بھیج دوں گا، تعظیم رسول پر ایک حدیث سن لو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عروہ بن مسعود یہودیوں کی طرف سے ان کے ایمبیسڈر تھے، یہودی ان کو جو ہے بات چیت کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور یہ ان کے ایمبیسڈر بن کر ان کے پاس جاتے، بات چیت کرتے، مسائل کو حل کرتے، اختلافی مسائل کو حل کرنے میں بڑے تیز دماغ تھے۔ تو پھر انہی یہودیوں نے ان کو حضور کے پاس بھیجا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر 3 دن تک رسول اللہ کی صحبت میں رہے، 3 دن تک حضور کو، حضور کے صحابہ کو دیکھتے رہے۔ 3 دن کے بعد جا کر اپنے یہودیوں کے بڑے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر حالات حاضرہ بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اے یہودیوں، تم محمد کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو فنا کرنے کی بات، ان کو مٹانے کی بات کر رہے ہو۔ سنو، یہودیوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے 1400 صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ کتنے؟ 1400 صحابہ۔ میں نے ان کو ان کے نبی کی اتنی تعظیم کرتے دیکھا کہ میں قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا، روم کے بادشاہ سے میں نے ملا، مگر کسی بادشاہ کو اتنی تعظیم ہوتا ہوا نہیں دیکھا، کسی بادشاہ کی اتنا احترام، کسی بادشاہ کی اتنی عزت، کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھی۔ محمد کے صحابہ محمد کی جتنی تعظیم کرتے ہیں، میں نے ان کو جتنی تعظیم والا دیکھا، میں نے اتنا کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی تعظیم ایک طرف، اور اس مکے والے محمد عربی کی، مدینے والے محمد عربی کی تعظیم ایک طرف۔ کہا سنو، تعظیم پوچھے کہ اے خر تم نے ایسی کیا تعظیم دیکھا جو اتنی ان کی تعریف بیان کر رہے ہو؟ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ایسا دیکھا کہ اگر محمد وضو بناتے ہیں تو ان کے صحابہ ان کے ارد گرد جھرمٹ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے ہاتھوں میں وہ وضو کے پانی کو سنبھال لیتے ہیں، اور سنبھال کر یہاں سے ان کو وہ پورے 1400 آپس میں ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں، اور پھر وہ پانچ پھونکتے نہیں، پانی ہاتھ ادھر ادھر نہیں پہنچتے بلکہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ ان کے وضو کے پانی کا ایک خطرہ بھی وہ نیچے گرنے نہیں دیتے۔ پھر آگے کہتے ہیں سنو، نہ صرف وضو کے پانی کا خطرہ بلکہ جب وہ ناک صاف کر کر اپنی ناک کا پانی نکالتے ہیں، جب وہ انہوں نے پانی کو پھینکا، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ان کے صحابہ اس ناک کے نکلے ہوئے پانی کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جب وہ کلی کرتے ہیں ان کا لعاب مبارک وہ کلی میں مل کر جب آتا ہے، جب وہ پھونکتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو پی جاتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے ایسی تعظیم کسی بادشاہ کی بھی نہیں دیکھی،
جیسی تعظیم محمد عربی کی ان کے صحابہ کرتے ہیں. تم ان کے خون بہانے کی بات کر رہے ہو, ان کے صحابہ ان کا وضو کا پانی بہنے نہیں دیتے ہیں. تم ان کے خون بہانے کی بات کرتے ہو, ان کے قتل کی بات کرتے ہو. ان کے صحابہ ان کے ناک کا پانی بھی بہنے نہیں دیتے ہیں, ان کے لعاب مبارک کا پانی بہنے نہیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی تعظیم ہوتی ہے نبی کی. ہم خالی میلاد کا جلوس نکالے تو بے خوفا ہم آپ کو پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. یہ کہاں ہے رہول قرآن حدیث میں؟ کہاں کہا اللہ نے وضو کا پانی نیچے گرنے مت دو؟ کبھی رسول نے کہاں کہا کہ میں وضو کرتا ہوں تو تم ارد گرد جھرمٹ بنا کے کھڑ جاؤ, میرے وضو کے پانی کو بھی نیچے گرنے مت دو؟ ارے وضو کا پانی تو چھوڑ دو. بس موضوع پر آخری حدیث پھر ایک سن لو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر, میرے نبی کو صحابی اپنے گھر دعوت کی ہے. دعوت, نبی ان کے گھر تشریف لے گئے دعوت میں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ذرا ایک بار نعرہ لگا دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. زندہ باد, زندہ باد. اللہ 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 اللہ. قربان جاؤ دوستو, حضور تشریف لائے صحابی کی دعوت پر. اتفاق ایسا ہوا کہ حضور کو ضرورت محسوس ہوئی تو حضور صحابی کے گھر تشریف لے گئے, ضرورت خانہ. اور حضور کی عادت کریمہ تھی, پہلے ڈھیلوں سے حضور طہارت لیتے تھے, پھر اس کے بعد پانی سے طہارت لیتے تھے. ڈھیلوں سے بھی طہارت لیتے تھے, پانی سے بھی طہارت لیتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ڈھیلوں سے طہارت لی اور ضرورت خانے کے کونے میں وہ طہارت کے ڈھیلے رکھ دیے ضرورت کے. پھر پانی سے طہارت لیے, حضور تشریف لائے, وضو فرمائے, پھر جو ہے گئے گھر میں بیٹھے کھانا کھائے. آئے ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. دعوت ختم ہوئی, حضور تشریف لے گئے, حضور تشریف لے گئے, مگر صحابی کا گھر خوشبو سے مہک رہا. آمنہ کا لال جو آیا تھا, اللہ کا حبیب جو آیا تھا, مالک جنت مختار کائنات جو آیا تھا, خوشبوؤں کا مرکز جو آیا تھا, آئے ہائے ہائے, خوشبو سے گھر مہکنے لگا, خوشبو سے گھر مہکنے لگا. صحابی سمجھے کہ شاید آج خوشبو ختم ہوگی, کل خوشبو ختم ہوگی, خوشبو ختم ہی نہیں ہو رہی. صحابی سوچنے لگی خوشبو حضور تو چلے گئے, آ کہاں سے رہی ہے؟ اللہ اللہ. تو صحابی نے محسوس کی ہے یہ خوشبو ضرورت کے ڈھیلوں سے آ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ. تو صحابی نے اب کیا کیا, وہ ڈھیلوں کو بیت الخلا سے اٹھائے, اپنے گھر میں لائے. بیت الخلا سے اٹھائے, اپنے گھر میں لائے, لا کے ایک عزت دار ادب و احترام والی جگہ پہ رکھ دیے. عزت دار ادب و احترام والی جگہ پر وہ طہارت کے ڈھیلے رکھ دیے. اور اب وہ ڈھیلوں سے گھر پورا خوشبو سے معطر 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 معطر. اب وہ خوشبو کی عادت ہو گئی صحابی کو, ہائے ہائے ہائے, خوشبو کی عادت ہو گئی. تو وہ صحابی کیا کرے, وہ خوشبودار ڈھیلے لے کر باہر جانے لگے, خوشبو کی خاطر باہر جانے لگے, کیونکہ اب خوشبو کی عادت ہو گئی. بازار کو گئے تو ساتھ میں لے جا رہے ہیں, مہمان گئے تو ساتھ میں لے جا رہے ہیں, کاروبار کے لیے گئے ساتھ میں لے جا رہے ہیں, تجارت کے لیے گئے ساتھ میں لے جا رہے ہیں. حضور کی طہارت کے ڈھیلے ساتھ میں لے جا رہے ہیں, خوشبو مہک رہی ہے. اب اتفاق ایسا ہو گیا, نماز کو گئے ساتھ میں لے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کو گئے
ساتھ میں لے گئے. اب آستین میں رکھے ہوئے ڈھیلے, آستین میں. جب وقت نماز آیا آستین میں سے نکالے, دیوار کے قریب, قبلے کی دیوار کے قریب رکھ کے نماز پڑھنے لگے. ایک صحابی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے یہ میرے نبی کی طہارت کے ڈھیلے ہیں. بولے یار نماز پڑھ رہے اور طہارت کے ڈھیلے لے کر آیا. چل کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ اللہ, چل کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں, مسئلہ نبی سے پوچھتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے. ایک بار پوچھے, حضور خاموش رہے, رکھوں یا لے جاؤں؟ حضور خاموش رہے. دوسری بار پوچھے یا رسول اللہ رکھ سکتا ہوں یا لے جاؤں؟ حضور خاموش رہے. تیسری بار پوچھے یا رسول اللہ رکھ سکتا ہوں یا لے جاؤں؟ تو تیسری بار بھی حضور خاموش رہے. صحابی وجد میں آ گئے, اے آقا میں آپ کی مرضی جانتا ہوں, اگر آپ ہاں کہہ دو گے تو رکھنا لازم ہو جائے گا, اگر آپ نہ کہہ دو گے تو نکالنا پڑے گا. آپ خاموش بیٹھ کے بتا رہے ہیں تیری محبت ہے, جو کرنا ہے کر کے گزر جا. اللہ 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 اللہ, یہ ہے جی نبی کی تعظیم, یہ ہے جی نبی کا احترام. انہوں پیشاب کے ٹھیلوں کو بھی نہیں چھوڑے میرے بھائی, انہیں میلاد کے جلوس پہ اعتراض کر رہا. کیسا پاگل ہو گیا رے تو, کیسی قوم آ گئی میرے بھائی. پھر دیکھے تو داڑیاں اتنے بڑے بڑے, جبے بھی ہے, کھٹے بھی ہے, ٹوپیاں بھی ہے. اللہ 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 اللہ, حلق سکرا بھی نہیں میرے بھائی. وہاں انہوں پیشاب کے ڈھیلے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. انہیں میلاد کے جلوس میں چل رہے, بولے تو مردہ نکل رہا ہے اس کا. کیسی قوم ہو گئی میرے بھائی. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, نبی سے محبت کرو, نبی سے پیار کرو, نبی سے تعظیم کرو, نبی کا احترام کرو. نبی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضرت عمر مدینہ منورہ میں نالین نہیں پہنتے تھے. مدینہ منورہ میں, اب تو نبی نہیں ہے نا, نبی تو پردہ فرما چکے ہیں, اور حضرت عمر خلیفۃ المومنین والمسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں. مگر حضرت عمر مدینے میں نالین جوتیاں نہیں پہن رہے. صحابی نے پوچھا عمر یہ کیا کام ہو رہا ہے, آپ خلیفۃ المومنین ہو کر ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں کہ آپ بغیر نالین مدینے میں پھرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے صحابی کا سوال سن کر. پوچھا عمر کس بات نے تمہیں رلا دیا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے سنو, میں اس لیے نالین نہیں پہنتا ہوں کیونکہ میں جب نالین جوتیاں پہن کر چلتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے شاید مدینے میں یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرے نبی نے قدم رکھا ہوگا, یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرا نبی بیٹھا ہوگا, یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے میرا نبی گزرا ہوگا. ارے میرا نبی جہاں قدم رکھ دے عمر وہاں اپنی جوتی کیسے رکھ سکتا؟ تعظیم مصطفیٰ کی خاطر عمر بغیر نالین پہنے مدینے میں گھومتا ہے. اللہ اکبر. بعد از نبی کے صحابہ ہو کر اتنا ادب کرتے ہیں. ہم تو غلام گنہگار ہیں, ہم کتنا ادب کرنا چاہیے؟ ہماری تعظیم و احترام کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ ادب والے بنو میرے بھائی, احترام والے بنو, تعظیم والے بنو, پیار والے بنو. سرکار کو چاہو اپنی جان سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بیوی بچوں سے زیادہ, اپنے دوست و احباب سے زیادہ, اپنے گھر بار سے زیادہ, اپنے کاروبار سے زیادہ, جو دولت آتی ہے اس دولت سے زیادہ, کائنات کی ہر شے سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کرو. یہی ایمان, یہی ایمان ہے. بس اب آخری بات, یہ تو اب میری بات ختم ہو گئی. ایک آخری بات, آپ اگر سننے کے موڈ میں ہو تو ہے بھائی, موڈ میں, بس ایک بات سن لو میرے بھائی. گزارش ہے میری, میں تو تقریر ختم کر دیا, میری تقریر ختم ہو گئی. یہ گزارش پیش کر رہا ہوں. آج کا مسلمان اتنا گر گیا, اتنا گر گیا, اتنا گر گیا. رہن سنٹروں میں مسلمان, انٹرسٹ کے پورے کاروباروں میں مسلمان, سود پہ پیسہ لینا, سود پہ پیسہ دینا مسلمان. جا کر دیکھو میرے بھائی, اتنا برا حال ہو گیا ہے مسلم قوم کا. اتنے گندے گندے گڑھوں میں گر گئے مسلمان. مسلمان کو معاملے داری کرنے کے لیے 400 مرتبہ سوچنا پڑ رہا کہ مسلمان ایسا کیسا ہو سکتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, وظیفے پہ لوگ جو ہے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں,
ریٹائرمنٹ کے بعد 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی ان کو گورنمنٹ سے ریٹائرمنٹ اماؤنٹ ملتا ہے، وہ ریٹائرمنٹ اماؤنٹ کو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے بھائی حضرات؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ حج کو جاتے تھے، عمرہ کو جاتے تھے، گھر خریدتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اب ریٹائرمنٹ اماؤنٹ آتے کہ ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ 2% سود پہ، 5% سود پہ، 10% سود پہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خور کے سائے سے بچو۔ جس شخص پہ سود خور کا، انٹرسٹ پہ کاروبار کرنے والے کا سایہ بھی پڑ جائے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ سود خور کا سایہ، سود خور کی چھاؤں جس پہ پڑ جائے اس شخص پہ جنت حرام۔ تو اب سود خور کا عالم کیا ہوگا؟ پوری قرآن پڑھ کے دیکھو، 6666 آیتوں میں اللہ نے کہیں پر بھی بندوں سے اعلان جنگ نہیں کیا، صرف ایک مقام پر کیا، مومنوں سے، مسلمانوں سے، اپنے بندوں سے اللہ نے اعلان جنگ کیا۔ کہا اللہ اور اس کا رسول ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ کن سے؟ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ 3 لوگ ہیں، 3۔ کون ہے وہ تینوں؟ پہلا سود لینے والا، سود انٹرسٹ پہ پیسے لینے والا، دوسرا انٹرسٹ پہ پیسے دینے والا، تیسرا سود پہ انٹرسٹ پہ پیسے دلانے والا، بروکر۔ یہ تینوں سے بھی اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ کہا اللہ اور اس کا رسول ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائی، اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود خور کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جس جگہ سود خور کو دفن کر دیا جائے گا، ادھر سے 40، ادھر سے 40، ادھر سے 40، ادھر سے 40، خبروں تک اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا سود خور کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ آج ہمارے پاس آٹو چلانے والے بھائی اپنا آٹو لے گئے رہن سینٹر میں، آٹو رکھ دیے، 15,000 روپے لا لیے، 20,000 روپے لا لیے، 25,000 روپے لا لیے، مہینے کو مہینہ 2,000 پھیڑ رہے ہیں، پورا پیسہ سود کے اوپر۔ گئے رہن سینٹروں میں اپنی بیوی کا سونا رکھ دیا، اپنی بچی کا سونا، بہو کا سونا رکھ دیے، پیسے لے کے آئے 50,000، باقی کا پورا پیسہ انٹرسٹ 50,000 روپے انٹرسٹ پہ لائے، پھیڑ دیے 1,00,000 روپے انٹرسٹ حرام میں پورا۔ جتنے لقمے پیٹ کے اندر گئے پورا حرام، پورا حرام، پورا حرام۔ اب لاکھ نمازیں پڑھو، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، لاکھ توبہ کرو، گناہ معاف نہیں ہوں گے، لاکھ گڑ گڑاتے پھرو، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شب برات جیسی مقدس رات آ جائے گی، سارے گناہگاروں کی توبہ قبول ہوگی، مگر سود پہ پیسہ لینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بیویوں کے سونے لے جا کر رہن سینٹروں میں ڈال دیے مسلمان۔ کئی تو مسلمان ایسے ہیں سونے ڈال دیے، بھول گئے، سونا ختم ہو گیا، ہو حوالے ہو گیا ان کے، 1.5 لاکھ کا سونا تھا، 50,000 روپے میں ڈالے، وہ 50,000 روپے نہیں پھیڑے، اس کی مٹی سود بڑھتے بڑھتے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ہو گیا۔ وہ شخص جو ہے سونے پہ قبضہ کر لیا، قابض ہو گیا، سونا لے لیا، ان کو جوتے مار کے ہکال دیا باہر۔ ایسے برباد ہو رہا ہے مسلمان، آخرت برباد مسلمان کی، زندگیاں برباد مسلمان کی، اولاد نافرمان مسلمان کی۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں ایسا مت کرو۔ کاروبار کرنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان مفلس، محتاج، مسکین، بھیک مانگنے والا، منگ کے کھانے والا، غریب، مفلس، لاچار، مجبور نہیں ہوتا، خدا کی قسم نہیں ہوتا۔ مسلمان پیسے والا ہونا، آپ برا مت مانو، آپ کے پاس مرسڈیز کار ہونا، آپ کے پاس اچھا کماؤ، آپ اپنی اولاد کو کریم نگر کے سب سے ٹاپ اسکول میں پڑھنا آپ کا بیٹا، آپ کی بیگم اگر پریگننٹ ہو جائے کریم نگر کے سب سے اعلیٰ اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں آپ کی بیوی کا علاج ہونا،
سب سے ہائیسٹ ہاسپٹل میں آپ کی بیوی کا علاج ہونا. مسلمان کمزور آدمی کا نام نہیں ہے. رسول اللہ نے غریبی کو پسند کیا, مگر غریب ہو, آپ پوری قرآن حدیث پڑھ لو, حضور نے کہیں بھی نہیں فرمایا, اللہ نے کہیں نہیں فرمایا غریب بنو, نہیں فرمایا, خدا کی قسم. اور آپ اگر میری رائے لینا چاہیں گے تو میں اپنی رائے دیتا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے, کل یوٹیوب پہ سنو, پھر اس کے بعد کسی مولانا کو سنا کے پوچھو احمد نقشبندی صاحب نے بات صحیح کہی کہ غلط کہی. غریبی پسندیدہ چیز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے, آپ خوب محنت کرنے کے بعد بھی اللہ آپ کو دولت نہیں دے رہا, آپ غریب ہیں, تو ایسی غریبی پہ لاکھوں سلام. ایسی غریبی پہ ہماری محبتیں ہیں, ہمارا پیار ہے. لیکن کام چور غریبی, دو دن تک کام کو نہیں جا رہے, 12 بجے تک سوتے پڑے ہوئے ہیں, کام کے نام پہ نکل رہے ہیں, آ کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں, چبوترا پارٹی کر رہے ہیں, رات بھر جگ کے منطقہ مار رہے ہیں. ایسی غریبی نہ اللہ کو پسند ہے, نہ رسول کو پسند ہے, نہ اسلام کو پسند ہے, نہ شریعت کو پسند ہے. ایسی غریبی بھی اللہ کی لعنت ہے جو یہ بیکار کے کاموں میں مل رہی ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھے مولانا کیا غریب سے بہتر امیر ہے, میں کہوں گا خدا کی قسم, اللہ کی عزت و جلال کی قسم, غریب سے کروڑ 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 درجے بہتر امیر ہے. آپ پوچھیں کیوں مولانا, کان کھول کر سن لو, غریب کی بنسبت امیر 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. امیر پہلے جنت میں جائے گا. آپ پوچھیں کیوں, غریب کیا کرتا, صرف 2 کاما کرتا. غریب اگر وہ بھی کرا تو 2 کاما کر سکتا, ایک نماز پڑھ سکتا, دوسرا روزے رکھ سکتا, بس 2 کاما کر سکتا. پیدا ہوا ننگا, مر گیا چندے کے کفن پہ, زندگی بھر 2 کاما کر سکتا. کرا تو نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, تیسرا کام کر ہی نہیں سکتا غریب. مگر امیر کو دیکھو آپ, مسجد کا مینار بن رہا صاحب, ارے فلاں صاحب کا نے پہلے جائیں گے بھائی, امیر آدمی ہے, دے تھے جا کے بولے صاحب ایسا مسجد کا مینار بن رہا, 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. بولے میری والدہ کے نام سے لکھ دیجئے 1 لاکھ روپے. مسجد کا مینار بنا رہا امیر. مدرسے والے گئے, بولے صاحب 300 بچے ہیں مدرسے میں. اے صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن بن, جی ہاں صاحب میرے طرف سے 3 بچوں کا حافظ قرآن بنا دو. کتنی ہے مہینے کی, بولے صاحب 1 بچے کے 3000 روپے. بولے 10,000 روپے مہینے کو میں دے دوں. امیر دیکھو آپ بچوں کو حافظ قرآن بنا رہا. غریب لوگ محلے کے مل کے گئے, صاحب ہماری بیٹی کی شادی ہے صاحب. بولے ایسا, اچھا ماشاءاللہ بیٹی کی شادی ہے, پکی بات ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہا. بولے نہیں صاحب خدا کی قسم رکا چپ گیا, دیکھ لو کیا ہونا. صاحب الماری کا انتظام, الماری بھی لے لے, واشنگ مشین بھی لے لے, فریج بھی لے لے, میری طرف سے جہیز کا پلنگ بھی لے لے. غریب خالی نماز روزہ, امیر نماز بھی پڑھ رہا, روزہ بھی رکھ رہا, مسجد کا مینار بنا رہا, مدرسے میں بچوں کو حافظ قرآن, غریب کی بچی کی شادی کر رہا, اماں جان کو عمرہ کرایا, بیوی کو حج کرایا, بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھایا, بیوی پریگننٹ ہوئی تو اچھے ہاسپٹل میں علاج کرایا, بچے بھی خوش, بیوی بھی خوش, گھر میں کار ہے ماشاءاللہ, پھر نماز بھی ہے, عبادت بھی ہے. تو آپ بتاؤ امیر اتنے زیادہ نیک عمل کر رہا, غریب پہلے جنت میں جائے گا کہ امیر پہلے جنت میں جائے گا؟ بولو نا, ہاں ذرا زور سے بولو نا. نہیں تحلو نہیں بولنا, امیر بننا ہے نا, ذرا بولو زور سے. کام کرو میرے بھائی, پیسے کماؤ یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ, مانگو مت, قرضے بھی مت مانگو, بھیک بھی مت مانگو. بھائی ذرا 500 روپے دیو یارو, 1000 روپے دیو, کیا یارو چندی کمائے. مت بنو میرے بھائی, یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے یارو. مسلمان دینے والے کا نام ہے. ارے قطب مینار میاں بھائی بنائے جی, 4 مینار میاں بھائیاں بنائے جی, مکہ مسجد میاں بھائیاں بنائے, دلی کی میاں جامع مسجد میاں بھائیاں بنائے, تاج محل میاں بھائیاں بنائے. ارے وہ جو ہندوستان کی عزت و عظمت کا جھنڈا جس لال قلعے سے لہراتا ہے, ارے وہ لال قلعہ میاں بھائیوں نے بنایا ہے. کہاں جا رہے جی تم لوگ, کہاں جی میرے بھائی ہم لوگ, کیا جی میرے بھائی یہ زندگی قرضوں میں مبتلا ہے, مہینہ مہینہ قرضے 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 قرضے, پریشان. مسلمان قرضدار نہیں ہوتا, مسلمان قرضہ دینے والا ہے, قرضہ لینے والا نہیں. مسلمان پیسے بانٹنے والا ہے, بھیک مانگنے والا نہیں.
افسوس ہوتا ہے، افسوس. نماز پڑھ کے مسجدوں سے نکلتے جوان بیٹیاں برقعے پہن کے مسجدوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک طرف سود کا کاروبار، دوسری طرف غریبی، محتاجی، مسکینی، مفلسی، پریشانی. مسلمان یہ سب اپنے کردار کا نتیجہ ہے. اللہ کے واسطے اچھے بنو میرے بھائی، کاروبار کرو، صبح جلدی اٹھو، محنت کرو، خوب پیسے کماؤ، خوب پیسے کماؤ. ارے کوئی ٹاٹا برلا بن سکتا ہے، امبانی اڈانی بن سکتا ہے، تو تم غلام مصطفیٰ بھیک کیوں مانگتے ہو میرے بھائی؟ تم پیسے والے کیوں نہیں بن سکتے؟ تم امیر کیوں نہیں بن سکتے؟ خدا کی قسم بن سکتے ہو، بنو میرے بھائی، مگر حرام طریقے سے نہیں، حلال اور جائز طریقے سے کام کرو. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.